بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ کی خدمت میں روزے کے احکام بیان کر رہے تھے، اور آج ان روزوں کا ذکر کریں گے جن روزوں کو حرام روزہ کہا جاتا ہے یا مکروہ روزہ کہا جاتا ہے۔ کچھ روزے ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں ان کا رکھنا، جیسے عید الفطر والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے عید قربان بڑی عید، اس پر بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور تیسرا روزہ وہ حرام ہے کہ جب انسان کو شک ہو کہ یہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کنفرم نہ ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں شعبان کی آخری ہے یا ماہ رمضان کی پہلی ہے، تو اس دن وہ ماہ رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر رکھے گا تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مستحب روزہ رکھنا چاہے، اگر اس کے مستحب روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے شوہر کے جو اس کے حقوق ہیں، جو بیوی کے اوپر حقوق ہوتے ہیں مرد کے خاص، اس کی اگر حق تلفی ہوتی ہو تو اس عورت کے لیے روزہ رکھنا مستحب حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور واجب روزہ رکھے کہ جو معین روزہ نہیں ہے، کسی وقت بھی واجب روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اگر کسی دن وہ روزہ رکھے اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس شوہر کے جو حق لذت ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور تو تیسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر اس کو منع کر دے کہ تم مستحب روزہ نہ رکھو، تو چاہے شوہر کی اس کے حق کی حق تلفی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد، بیٹا یا بیٹی روزہ رکھنا چاہتی ہے مستحب، مثلا ماہ رجب کے یا ماہ شعبان کے یا کسی اور دن مستحب روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ شفقت کی وجہ سے یعنی ماں باپ کبھی کبھی بچوں پر زیادہ شفقت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف ہوگی، روزہ رکھیں گے تو بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، تو وہ منع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنی شفقت کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع کریں تو ایسا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، یعنی بچوں کو پھر مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر واجب روزہ ہے خدا کا تو اس میں پھر والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزے ہوں یا کوئی اور واجب ہو تو اس میں پھر اطاعت ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب روزے میں ان کی اطاعت ضروری ہے اگر روزہ رکھنا بچوں کا ان کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے، اس نے روزہ رکھ لیا مستحب روزہ، اور دن میں ماں باپ میں سے کسی نے ان کو منع کیا کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کا روزہ رکھنا ماں باپ کے لیے فطری طور پر جو فطری شفقت ہوتی ہے ماں باپ کی، اس کی وجہ سے ان کو اذیت ہوتی ہو بچے کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو پھر اس دن اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ روزہ تمہیں رکھنا، اگر تم روزہ رکھو گے تمہیں نقصان ہوگا، تو ایسا آدمی ڈاکٹر کی بات کو نہ سنے، بلکہ اپنی تشخیص کے اوپر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ نہیں روزہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہو یا اطمینان اس کو ہو کہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ضرر کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ یا اس بات کا احتمال ہو، مثلا یقین نہیں ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس کو احتمال ہے
اور یہ احتمال ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے نقصان کا لیکن احتمال ہے، چانس ہے، لیکن ایسا چانس ہے کہ اس کو خوف پیدا ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر عام لوگ اس قسم کے احتمال کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس 3 صورتوں میں یقین اگر ہو نقصان کا پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر اطمینان ہو انسان کو نقصان کا پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر احتمال ہو نقصان کا لیکن ایسا نقصان کہ جس کی وجہ سے خوف پیدا ہو انسان کے دل میں، ہو احتمال لیکن خوف پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر لوگ کہیں کہ ہاں یہ احتمال ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خوف پیدا ہونا چاہیے، تو پھر ایسا روزہ رکھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند موارد ہیں کہ جہاں انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور مکروہ روزوں میں سے بیان کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن اگر انسان روزہ رکھنا چاہے تو اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی خدا متعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کو شک ہو کہ آج پتہ نہیں یوم عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے، شک ہو یوم عرفہ اور عید کے دن کے درمیان، عید قربان کے درمیان، تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دینی احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔